جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا حکم دے دیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم دینے کے بعد صرف اور صرف ایک آپشن بچتا ہے اہل ایمان کے پاس، مرد ہوں یا عورت ہوں، اور وہ آپشن ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے قبول کر لیا جائے۔ بس باقی اس پر کوئی کلام کرنا، چوں چرا کرنا، کیا کیوں کیسے سوال اٹھانا اور اس پر کسی طرح کا اعتراض کرنے کی جسارت کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں واضح فرما دیا کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے یا سنا دیا جائے اور بندوں تک پہنچا دیا جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم سننے کے بعد صرف اور صرف ایک چارہ بچتا ہے کہ اس حکم کو مان لیا جائے۔ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے تو مومن مردوں اور عورتوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس حکم کے خلاف جائیں، اس حکم کے خلاف کوئی کام کریں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد بھی اگر کسی نے معصیت کا راستہ اختیار کیا یعنی نافرمانی کی، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد اور حکم دیے جانے کے بعد بھی اس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عملی بغاوت کا جو مرتکب ہوا، تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ماننے والے ہیں تو وہ کھلی ہوئی گمراہ ہو گئے۔ اور اس آیت پاک کو میں نے پردے کے حوالے سے پڑھا ہے، کیونکہ پردے کا حکم صراحت کے ساتھ سورہ نور میں، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے دے دیا ہے۔ اور جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو پردہ چونکہ چاہے شادی بیاہ ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کا فنکشن ہو، وہ کوئی دینی فنکشن ہو یا دنیاوی ہو، ہمارے معاشرے میں پردہ نظر نہیں آتا، تو جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں گویا کہ پردے کا حکم آ جانے کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ اور جو مرد باپ ہونے کی حیثیت سے، بھائی ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی بڑا مقام رکھتے ہیں اپنے گھر میں، اور وہ اپنی بیوی کو اگر سمجھا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی ماں کو اگر سمجھا سکتے ہیں، اپنی بہن کو، اور اس کے باوجود اگر ان کی زبان خاموش رہتی ہے، بے شرم ہو گئے، بے حیا ہو گئے، اور احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور واضح حکم آ جانے کے بعد بھی اگر میری بیوی، بہن، بیٹی، ماں پردہ نہیں کرتی اور مجھے اس پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا، میں اسے کبھی کنونس بھی نہیں کرتا، کوشش بھی نہیں کرتا کہ یہ پردہ کر لے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اب تو کلچر ایسا ہو چکا ہے کہ اب اس چیز کی ضرورت نہیں رہی، تو ایک طرف وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کھلی ہوئی گمراہی میں گئی جس نے پردہ نہیں کیا، لیکن وہ مرد، وہ باپ، وہ بھائی اور وہ شوہر جس نے بے شرمی کا لباس پہن لیا ہے تو وہ بھی کھلی ہوئی گمراہی میں۔ بیوی بے پردہ ہے، ماں بے پردہ ہے، بہن بے پردہ ہے، تو جو بھی گھر کی خاتون اگر بے پردہ ہے تو اس طرح کا بے حیا شوہر، بے حیا باپ اور بے شرم بھائی وہ بھی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے اس آیت پاک کی روشنی۔ تو سلام کریں اس ایک بیٹی کو
اور اگر عورتوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اگر کچھ سیکھنا ہو تو سیکھیں اس ایک بیٹی سے، اور سیکھیں کرناٹک کی ان تمام بیٹیوں سے کہ جو حکومت کے سامنے ڈٹی ہوئی ہیں اور جو عصری اور دنیاوی علوم سیکھنے کے باوجود جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا اور وہ دنیا کو یہ بتا رہی ہیں اور بتانے کی اپنی استطاعت بھر، اپنی حد بھر اور اپنی طاقت بھر یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ پردہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر لازم کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، تو جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے فرض کی ہو وہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہم سے چھین نہیں سکتی۔ یہ کوشش وہ عورتیں ہو کر کے، وہ بچیاں ہو کر کے اور صنف نازک ہو کر کے، بیٹی ہو کر کے، بہنیں ہو کر کے کر رہی ہیں۔ تو اب اس دور میں ہمارے معاشرے میں ہم مردوں کو کم سے کم شرم آنی چاہیے، اور پھر بھی شرم نہیں آتی تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اگر ابھی بھی شرم نہیں آتی ہے، اگر ابھی بھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو تلقین نہیں کرتا ہے کہ مارکیٹ جانا ہے تو جاؤ لیکن پردہ کر کے جاؤ، گھر سے باہر ضرورت کے لیے نکلنا ہے تو نکلو لیکن پردہ کر کے نکلو، اس لیے کہ پردہ کرنا یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور جہاں میرا حکم اگر کبھی نہ مانو تو اس میں شاید تمہاری کوئی بچت ہو جائے، چھوٹ جاؤ تم، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوگی تو جس رب نے وہ حکم دیا ہے اس کی پکڑ پھر بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت ہی شدید ہے، پھر وہ پکڑے گا، اپنی گرفت میں لے گا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اور مجھے حیرت ہے ایسے پیروں پر، پھر میں آ گیا پیروں پر، کہ جو مرید کرتے ہیں عورتوں کو اور کبھی زندگی میں دوبارہ جب ملاقات ہوتی ہے نہ مرید کرتے وقت یہ توفیق ہوتی ہے کہ اسے سمجھائیں کہ بیٹی آج تم اب میرے ہاتھ میں روحانی طور پر میرا دامن جو تھام رہی ہو، تو آج کے بعد سے اگر آج تک تم نے پردہ نہیں کیا تو اس سے توبہ کرو، اور اگلی زندگی میں چونکہ اب تم میرے سلسلے میں میری ارادت میں آ رہی ہو، میری مریدہ بن رہی ہو، میرے ساتھ اپنی روحانی نسبت جوڑ رہی ہو، اپنا رشتہ جوڑ رہی ہو، تو ذرا سا میری عزت کا خیال رکھنا، قیامت کے دن کہیں مجھے شرمسار نہ کروانا، اور کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھے اور کہیں رسول اللہ نہ مجھ سے یہ پوچھ بیٹھے کہ یہ تیری مریدہ تھی، تو نے اسے مرید کیا ہوا تھا، تو اس کا پیر تھا، شوہر تھا یا استاد تھا، لیکن بتا کبھی تو نے اس کو پردے کی کوئی تلقین کی تھی؟ اگر یہ زمانے کی وجہ سے بھٹک گئی تھی، گمراہ ہو گئی تھی، بے راہ روی کا شکار ہو گئی تھی تو تیری کوئی ذمہ داری تھی، صرف اتنی ذمہ داری تھی کہ تنہائی میں ہاں ٹھیک ہے عورتیں آ جائیں، مرید ہو جائیں، دوبارہ جب کبھی ملا کبھی پوچھا کہ بیٹی پردہ کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو؟ نہیں پوچھا۔ اگر پوچھ رہے ہوتے تو ہمارا پورا کا پورا معاشرہ، یعنی کہ پورا کہنے کا مطلب اکثر معاشرہ اس طرح سے بے پردہ نہ ہوتا، اور ہم اہل سنت ہیں ماشاءاللہ، اور یہ سنت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اور فرض کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کا موقع دیا ہے کہ اس بیٹی سے سیکھیں جو اس دہشت زدہ ماحول میں اور اس فتنے کے ماحول میں بھی جس نے صدائے حق اور اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیا لیکن پردے سے دستبرداری اس نے اختیار نہیں کی، تو کیا ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں، بیویاں جب کسی بھی فنکشن میں جاتی ہیں تو کیا وہ پردہ کر کے نہیں جا سکتی؟ اور کیا آپ مرد ہونے کی حیثیت سے، ان کا باپ، بھائی یا شوہر ہونے کی حیثیت سے ان کو اگر پریشر نہیں بھی ڈالنا ہے ان پر تو کیا آپ انہیں سمجھا بھی نہیں سکتے؟ کیا انہیں پیار کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی نہیں سنا سکتے، نہیں سکھا سکتے؟ تو پھر مرد کا ہے کہ آپ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ یہی سورہ احزاب کی 3 آیتیں میں نے سیلیکٹ کی ہیں، ایک مکمل ہو گئی، آیت نمبر 36 تھی، یہ 53 نمبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویوں کو، جنہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کی، جو حضور کی اہل بیت ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک فرما دیا ہے، جو پاک ہیں بھی اور پاک کرنے والیاں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سے، ان بیویوں کو، رسول اللہ کی ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہی حجاب، اسی حجاب کی بات ہو رہی ہے، اور اسی حجاب پر لوگوں کو اعتراض ہے، اور نئے نئے مفسرین اور دلال گودی میڈیا کے چینل پہ آ کر کے بیٹھ جانے والے، دین فروش، ملت فروش، ایمان بیچنے والے لوگ، اصل میں ان کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس اسلام پر اور اہل اسلام پر، شریعت اسلامیہ پر، احکام اسلام پر انہیں چوٹ کرنا ہے، ضرب لگانی ہے۔ تو وہ آ کر کے اس طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حجاب کا کوئی لفظ ہی نہیں آیا۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ احزاب ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے صحابہ، حضور کے صحابہ اکرام کو، کہ اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑ جائے ان کے گھر جا کر کے، تو تمہیں کس طرح سے مانگنا ہے، وہ مانگنے کا ادب اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اور وہ ادب یہ ارشاد فرمایا، ادب یہ سکھلایا ہے کہ صحابی میں سے جو بھی کوئی چیز مانگنے جائے گا ازواج مطہرات سے، رسول اللہ کی بیویوں سے، تو ادب یہ ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے، یعنی باہر ہی سے اس چیز کا سوال کرے گا۔ یہ جانے والے کے لیے، سوال کرنے والے کے لیے ادب ہے کہ پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے سوال کرے۔ اور ازواج مطہرات کے لیے، پاک بیویوں کے لیے یہ تلقین اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ جو کچھ بھی پوچھنے والے نے پوچھا ہے، بتانے کا مسئلہ ہو یا کچھ مانگا ہے، دینے کا معاملہ ہو، تو یہ بھی وہ پردے کے پیچھے ہی سے کریں۔ اور یہ کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس لیے کہ یہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے پردے اور حجاب کے پیچھے سے کچھ پوچھنے یا کچھ مانگنے کا، کچھ لینے اور دینے کا، تو اس طریقے کو بتا کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ طریقہ ہم نے اس لیے بتایا ہے کہ اس سے تمہارے بھی دل، یعنی صحابہ اکرام کے دل بھی پاکیزہ رہیں گے، اور حضور کی بیویوں ازواج مطہرات کے دل بھی پاکیزہ رہیں گے۔ تو ازواج مطہرات کو، رسول اللہ کی پاک بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے حجاب کے اندر سے، اگر کوئی معاملہ ہے تو بات چیت کرنے یا کوئی چیز لینے دینے کے لیے بھی پابندی لگائی ہے کہ حجاب کے پیچھے ہونا ہے معاملہ۔ تو جب گھر میں 5 منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ کے لیے کوئی کام ہو تو وہ حجاب کے پیچھے سے ہو، تو یہ اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ بغیر حجاب کے کوئی بازار میں گھومتا پھرے، شادی کی محفلوں میں گھومتا پھرے؟ تو اس کی اجازت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہرگز نہیں دیتی۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے لیے اور اس زمانے، سب سے بہترین زمانے کے سب سے بہترین لوگوں کے لیے یہ حکم تھا۔ اب ہمارا جو بدترین زمانہ ہے تو بدترین لوگوں کے لیے تو پھر اس سے بھی سخت حکم ہونا چاہیے، لیکن اس سے سخت نہیں مانتے تو کم سے کم اتنا ہی مان لیں کہ جتنے پر عمل حضور کی بیویوں نے، حضور کی بیٹیوں نے اور حضور کے صحابہ اور صحابیات نے جتنے حکم پر عمل کیا ہے۔ اب واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہی سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیں، لازواجک، سب سے پہلے اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی پاک بیویوں سے، وبناتک، اپنی پاک بیٹیوں سے، اور پھر تیسرے نمبر پر ونساء المؤمنین، مسلمان عورتوں سے، تمام مسلمان عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور تمام اپنی امت کی عورتوں سے، تمام مومنہ عورتوں سے فرما دیں۔ اور وہ کیا فرمایا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈالے رکھیں۔ یہ پردے کا حکم، پردہ کرنا مقصد ہے، چاہے چادر ڈال کر کے کریں، برقع پہن کر کے کریں، پردہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضور کی بیویوں کو بھی، حضور کی بیٹیوں کو بھی، اور تمام ایمان والی عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا، سب کو برابر کر دیا اس حکم میں۔ جب نبی کی بیویوں کے لیے پردے کی چھوٹ نہیں ہے، نبی کی بیٹیوں کے لیے پردے کی چھوٹ نہیں ہے، سب سے بہترین زمانے میں پردے کی چھوٹ نہیں ہے، سب سے بہترین زمانے کے بہترین مردوں کے سامنے جانے کی پردے کی چھوٹ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، بغیر پردے کے جانا الاؤ نہیں ہے۔
تو اس بدترین زمانے میں، فتنے والے زمانے میں اور پرفتن ماحول میں، بدترین لوگوں کے سامنے، بد نگاہی کرنے والے مردوں کے سامنے عورتوں کو جانے کی اجازت اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ نبی کی پاک بیویوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پاک زمانے میں پاک لوگوں کے سامنے چلی جائیں. انہیں تلقین کی گئی ہے کہ حجاب میں رہیں، پردے میں رہیں، اور پردہ آپ کے اوپر، آپ کے سر پر ہونا چاہیے، اور پردے کا جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے وہ مکمل طور پر ہونا چاہیے. تو یہ 3 آیتیں تھیں سورہ احزاب کی جس میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم واضح طور پر ارشاد فرما دیا. اور یہ جو وقتاً فوقتاً، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، تھوڑا سا دن گزرا پھر اس کے بعد ایک نیا فتنہ آ جاتا ہے. تو یہ چونکہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور ہم قرب قیامت میں ہیں، دور فتن میں ہیں، فتنے والے زمانے میں ہیں، اور ہم نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا اقرار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور کرم سے ہمیں جو اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ عز و جل کی جو محبت کے دعوے دار ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن نے بھی جگہ جگہ پر پہلے ہی فرما دیا ہے. اب میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مسلمان ہو تو تیار رہو، اور تیار اس لیے رہنا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی جانب سے مصیبت آ سکتی ہے، کیونکہ شیطان اقتدار میں ہے، کیونکہ ہمارے زمانے کے فرعون کے پاس حکومت ہے. نمرود وقت وہ جو ہے وہ کرسی پر حکومت کی وہ براجمان ہے، تو کسی بھی جانب سے کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی اس سے آگاہ فرما دیا. یہ سنن ترمذی ہے، کتاب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باب ما جاء فی فضل الفقر. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جا کر کے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نظر پڑی، فرط محبت میں دوڑ کے قریب گئے، صحابی ہیں، اور قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقال انظر ماذا تقول، جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا جن صحابی رسول نے، حضور نے فرمایا دیکھو غور کر لو، مجھ سے یعنی محمد الرسول اللہ سے محبت کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. فانظر ماذا تقول، غور کر لو، ابھی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، دعویٰ کرنے سے پہلے اس محبت کے لیے قربانیاں کتنی دینی پڑیں گی، اور تم پر مصیبتیں، تکلیفیں کتنی آئیں گی، آزمائشیں کتنی آئیں گی، تو ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ دعویٰ کتنا بڑا ہے، اس لیے تم پھر سے غور کر لو ایک بار. انہوں نے فرط محبت میں دوسری مرتبہ کہا، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم جو کچھ ہونا ہے ہوتا رہے، لیکن میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. دوسری مرتبہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جواب دیا کہ غور کر لو. انہوں نے تیسری مرتبہ پھر نعرہ لگایا کہ اللہ کی قسم حضور مجھے آپ سے شدید محبت ہے، مجھے دل و جان سے آپ سے محبت ہے. جب 3 مرتبہ ہو گیا، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا غور کر لو. پھر جب تیسری مرتبہ ہو گیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کنت تحبنی، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو. صحابی رسول سے حضور نے فرمایا، فأعد للفقر تجفافا. یہ ایک روایت ہے، اور ایک روایت میں ایک چیز اور ایڈ ہے. یہاں حضور نے فرمایا کہ مجھ سے اگر محبت ہے تو غربت کی زندگی، اجنبیت کی زندگی، فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے لیے، پریشانیوں اور تکلیفوں والی زندگی گزارنے کے لیے بالکل تیار ہو جاؤ. یہ اس زمانے میں فرمایا تھا. اور دوسری روایت میں ساتھ مصیبت کے لفظ بھی ہیں کہ مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر دونوں روایتوں کے الفاظ یہ ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شاید کوئی آزمایا جائے، اس محبت کا امتحان شاید کسی سے لیا جائے، نہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری محبت کا دعویٰ کرے گا، جلسے میں محبت رسول کے جو نعرے لگائے گا اور
عشق و محبت کی باتیں کرے گا، ہم تو محبت والے ہیں۔ تو محبت والے ہو تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ غربت، یہ فقر و فاقہ، یہ مصیبتیں، یہ کیا ہوگا جب مجھ سے محبت کرو گے؟ اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ، جو مجھ سے محبت کرے گا اس کی طرف مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اس طرح سے آئیں گی، فقر و فاقہ اس طرح سے آئے گا، غربت اور اجنبیت اس طرح سے آئے گی، جس طرح سے اونچائی کی طرف سے اگر کوئی طوفان آیا ہو تو اونچائی کی طرف سے جس طرح سے پانی، طوفان کا پانی آتا ہے، تیزی کے ساتھ آتا ہے، تیزی کے ساتھ بتانا مقصود تھا، جس طرح سے اونچائی سے پانی نیچے اترتا ہے، پہاڑ سے اگر پانی آئے نیچے کی طرف جتنی تیزی کے ساتھ وہ آتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ اگر کوئی مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس پر مصیبتیں آئیں گی۔ یہ آ رہی ہیں مصیبتیں۔ مجھے تو نہیں یاد ہے کہ پیدا ہونے اور جب سے ہوش سنبھالا ہے تو کوئی خیر دیکھا ہو امت میں، لٹتے پٹتے گھسیٹے جاتے اور جلائے جاتے برباد ہوتے دیکھا ہے میں نے اپنے ملک میں مسلمانوں کو۔ تو اگر اب لوگ پریشان یہ ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اس سے نجات کا کوئی حل ہے؟ کوئی حل نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دے دی ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ تم نے کیا ہے، تم نے میرا دامن تھاما ہے اور مجھ پر ایمان لائے ہو اور مجھ سے عقیدت کے دعوے دار ہو، اور جو دین میں لے کر کے آیا ہوں اس دین کو قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو یہ تکلیفیں تو مجھ پر بھی آئی ہیں، میں امام الانبیاء ہوں، طائف کے بازاروں میں مجھ پر بھی پتھر برسے ہیں۔ تو 1400 سال 1450 سال کے بعد اگر تم آئے ہو تو تم پر اگر تمہارے ملک میں روز روز نئی نئی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کبھی ظالم حکمرانوں کی طرف سے، کبھی پولیس والوں کی طرف سے، کبھی دہشت گردوں کی طرف سے، کبھی بھگوا گنڈوں کی طرف سے، تو تمہارے اوپر جب پریشانی آئیں گی تو تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم بچ جاؤ گے یا تم کہو گے؟ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ یار ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، پھر بھی سب کچھ ہمارے ساتھ، تو ہاں ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے دعوے دار ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، تو یعنی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے تو بس امتحان کے لیے تیار ہے۔ امتحان ہو رہا ہے اور امتحان میں اب کتنے کامیاب ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اب یہ خواتین پر بڑی آزمائش ہے، مسلمان خواتین پر جو پردہ کر رہی ہیں، وہ اپنی جنگ بھی لڑ رہی ہیں۔ اب اگر اس میں جیت ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور اگر اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت کے نتیجے میں کہیں ہار بھی ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود دوہرا امتحان ہے کہ ایک طرف اگر کورٹ فیصلہ ہمارے خلاف دے دے، ہائی کورٹ دے، اس کے بعد سپریم کورٹ دے، جس طرح سے بہت سے فیصلے ہمارے خلاف ہوئے ہیں، تو اس کے باوجود پھر امتحان یہ شروع ہوگا کہ دیکھو یہاں کی عدالتوں کے فیصلے کے بعد کتنی عورتیں اس ملک میں ایسی بچتی ہیں کہ اس کے باوجود وہ پردہ کریں گی، اس کے باوجود وہ حجاب میں رہیں گی، اس کے باوجود وہ برقعے میں نظر آئیں گی۔ تو اب یہ امتحان ہے، ہم سب کا امتحان ہے، ہمارے گھروں میں ہماری بیویوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، سب کا امتحان ہے۔ اس امتحان کے لیے خود بھی تیار رہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو تیار رکھیں اور اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو تیار رکھیں، ورنہ یہ جو فتنوں کا طوفان ہے یہ سب کو بہا کر کے لے جائے گا، اور کسی کا بھی دین اور ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اور دین اور ایمان کی سلامتی کا صرف اور صرف ایک نسخہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اس اطاعت کے نتیجے میں جو قیمت چکانی پڑتی ہے وہ قیمت چکانے کے لیے بندہ مومن تیار رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو ہماری دینی، ایمانی، اسلامی مائیں، بہنیں، بیٹیاں شریعت کی جانب سے ملنے والے ایک حق کو پانے کے لیے جس قانونی جنگ میں وہ ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم انہیں بہترین اور عظیم ترین کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اس چیز کی نیت کریں کہ اپنے گھر کی عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں اگر اب تک پردہ نہیں کرتی تھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے گھر کا، زور زبردستی سے نہ صحیح تو پیار اور محبت سے انہیں پردے کا قائل کرنے کی کوشش کریں۔